ہماری فیکٹری کے قریب ایک ناشتہ پوائنٹ ہے. ہم اکثر وہاں ناشتہ کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں. وہاں کافی رش لگا ہوتا ہے ناشتے والی پوائنٹ پر. میں نے کافی دفعہ ایک مشاہدہ کیا کہ ایک شخص آتا ہے اور کھانا کھا کر بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے پیسے دیے بغیر ہی نکل جاتا ہے اور وہ اسی طرح سے ناشتہ پوائنٹ کے مالک کو جھانسا دے جاتا ہے. ایک دن جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو میں نے چپکے سے ناشتہ پوائنٹ کے مالک کو جا کر یہ بتا دیا کہ وہ والا جو بھائی ناشتہ کر رہا ہے نا، یہ ناشتہ کر کے بغیر بل دیے رش کا اور بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے. آج اس کو پکڑنا ہے، یہ آج جانے نہ پائے، اس کو رنگے ہاتھوں آپ پکڑ لیں آج. میری بات سنتے ہی وہ ہوٹل مالک مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ اسے یار نکلنے دو، کچھ نہیں کہنا اس کو، میں آپ کو اس کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں. حسب معمول اس بھائی نے ناشتہ کیا، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا اور جھانسا دے کر چپکے سے نکل گیا. میں نے ناشتہ پوائنٹ والے مالک سے پوچھا کہ جناب اب تو بتائیے اسے کیوں جانے دیا آپ نے، کیوں اس کی اس حرکت کو آپ نے نظر انداز کیا. میری بات سنتے ہی جو جواب اس ناشتہ پوائنٹ والے مالک نے دیا وہ جواب مجھے لاجواب کر گیا. وہ کہنے لگا کہ اکیلے تم نہیں ہو بھائی، بہت سے بندے ایسے ہیں جن بندوں نے اس کو نوٹ کیا ہے اور وہ مجھے آ کر بتاتے بھی ہیں. ہماری ہر گاہک پر نظر ہوتی ہے، اگر کوئی نہ بھی بتائے تو اس کی ایسی حرکت کا مجھے خود بھی ہمیشہ سے پتا ہوتا ہے. ہوٹل مالک کہنے لگا کہ یہ سامنے بیٹھا رہتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ میری دکان پر بھیڑ جمع ہو گئی ہے تو چپکے سے آ کر کھانا کھا کر اور آرام سے یہ نکل جاتا ہے. میں ہمیشہ اس کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتا ہوں اور کبھی بھی اس کو میں نے نہیں روکا، نہ پکڑا ہے کبھی اس کو، اور نہ ہی بے عزت کرنے کی میں نے کوئی کوشش کی ہے. میں نے پوچھا کیوں، جبکہ وہ آپ کے پیسے ہڑپ کر کے بھاگ جاتا ہے. ناشتہ پوائنٹ کے مالک نے کہا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری دکان پر رش ہی اس بندے کی دعا سے ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ یہ دکان کے سامنے بیٹھ کر دل ہی دل میں دعا کرتا ہوگا کہ یا اللہ اس دکان پر رش جمع کر دے تاکہ میں اپنا پیٹ بھر کے چپ کر کے نکل جاؤں. اور ایک بات بتاؤں، سچ میں جب بھی یہ آ کر دکان کے سامنے بیٹھتا ہے تو میری دکان پر رش ہو جاتا ہے. میں اس کے اور اللہ کے درمیان اس دعا اور اس کی قبولیت کے معاملے میں ٹانگ اڑانا ہرگز نہیں چاہتا، کیونکہ یہ میں خود اپنی بدبختی کو دعوت دوں گا. یہ میری طرف سے ہمیشہ ایسے ہی نظر انداز ہوتا رہے گا، ہمیشہ ایسے ہی کھانا کھاتا رہے گا، تو بھی میں اس کو کبھی نہیں پکڑوں گا، نہ ہی کبھی اس کو بے عزت کروں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی تو میری دکان چلتی ہے. دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کما رہے ہیں اس میں کمال ہمارا ہی ہے، کسی اور کا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت ہمارے رزق میں برکت کسی نہ کسی کی وجہ سے ڈال دیتا ہے. اللہ پاک آپ کے اور ہمارے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، آمین. دوستو، اگر ایسے لاچار اور نادار لوگ آپ کے کسی کاروبار پر آتے ہیں اور وہ اپنی صفائی دکھانا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے ان کو درگزر فرمایا کریں، کیونکہ ایسے محلے دار اور ایسے گاہکوں کے بارے میں آپ خود اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ ان کے مالی حالات کیا ہیں. اگر ایسے لوگ آپ کے ساتھ کچھ ایسا کرتے ہیں تو انہیں نظر انداز ضرور کیا کریں، کیونکہ وہ بڑے خوددار ہوتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا انہیں نہیں آتا. امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.